السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت القرآن آن لائن اکیڈمی کی طرف سے آج یہ آخری لیکچر ہے ہمارا آن لائن قرآن ٹیچنگ کورس کا۔ تو ایک سوال جو ہے وہ سب سے زیادہ پوچھا جا رہا تھا، بلکہ یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال بھی ہے کہ ہم آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں، پڑھانا بھی شروع کر دیا ہے، لیکن ہم فیسز کس طرح موصول کریں، کس طریقے سے ہم لوگوں سے فیس حاصل کریں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو کس طریقے سے یعنی ان سے فیس کو حاصل کیا جائے۔ تو دیکھیں، مختلف اکیڈمیز کی مختلف فیسز ہوتی ہیں۔ ہماری فیسز یقیناً آپ کو پتہ ہوں گی، ہماری فیسز جو ہیں وہ اشتہارات کے اوپر درج ہوتی ہیں۔ تو تجوید القرآن کی فیس جو ہے وہ ہماری تقریباً 2000 ہوتی ہے، لیکن یہ کورس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورس جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ جو یہ 2000 ہوتی ہے فیس ہماری تجوید کی، اس میں تقریباً خلاصۃ التجوید کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ ماہانہ فیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرۃ القرآن کی 3000 ہوتی ہے، اور حفظ القرآن کی ہماری 5000 ہوتی ہے، اور ترجمہ و تفسیر کی 1500 سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم رعایت کر لیتے ہیں۔ جب بچیاں، جب طالبات یا جو بھی اس میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب زیادہ تعداد کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک جگہ پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ رعایت کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی مختلف جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں ان کی فیسز ان کے اشتہارات پہ درج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ فکس فیس نہیں ہوتی ہماری، جو کوئی فائنینشیل جو ہے وہ نہیں اتنی افورڈ کرتے فیس، ان کے ساتھ ظاہر رعایت کر لی جاتی ہے کہ اگر کوئی اتنی افورڈ نہیں کر پاتا تو ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کتنی افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جتنی افورڈ کر سکتے ہیں اتنی اگر آپ کو مناسب لگتی ہے تو اس فیس میں جو ہے وہ آپ بچے کو اپنے پاس ایڈمیشن دے دیں۔ تو ہمیں جو فیس مناسب لگتی ہے اس کے اندر ہم ایڈمیشن دے دیتے ہیں، لیکن جو فکس فیس ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سامنے والے کی مالی استطاعت اور اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فائنینشیل اگر اس کو پرابلمس ہوں تو پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ فیس کو کمی بیشی اس سے کر لی جاتی ہے، بات چیت کر لی جاتی ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہ صرف پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی فیس ہے، باہر کے اسٹوڈنٹس کی فیس اس سے یکسر مختلف ہے۔ وہاں پہ ڈالرز کے اندر فیس ہوتی ہے۔ باہر سے جو بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، پر اسٹوڈنٹ اگر وہ تجوید کا ہے، ناظرے کا ہے یا حفظ کا ہے تو اس کی فیس $50 ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں قطر سے ہوں، میں سعودیہ میں ہوں، یہاں تو ریال چلتے ہیں یا پاؤنڈ چلتے ہیں، تو وہ بھئی آپ کے وہاں پہ چلتے ہیں جو بھی چلتے ہیں۔ ہم نے فیس ڈالرز میں لینی ہے، آپ کی جو بھی رقم ہے آپ اس کو ڈالر میں کنورٹ کریں، $50 کے اندر اپنی جو بھی رقم بنتی ہے اس کو کنورٹ کریں اور ہمیں $50 جو ہے وہ بھیج دیں۔ مطلب آپ کے پاس ریال ہیں آپ کی کنٹری کے اندر، بالفرض سعودیہ کے اندر۔ تو اب جو بچہ ہے وہ ہمیں فیس پے کر رہا ہے 120 ریال کے راؤنڈ اباؤٹ، ٹھیک ہے۔ اب 120 ریال میں اس کے جو ہے 120-30 ریال کہہ لیں، تو 120-30 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ریال بنتا ہے۔ تو اب وہ اپنے ریال کو ڈالر میں کنورٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ڈالر میں کنورٹ کر کے اس کے جتنے بھی ریال ہیں وہ $50 میں جتنے بھی کنورٹ ہوتے ہیں وہ اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جتنے بھی ریال ہیں اس کو $50 میں کنورٹ کر دینا ہے اور ہمیں $50 اس نے بھیج دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بھیجنے کس طرح ہے اس کا بھی مختلف طریقہ ہے۔ آپ مختلف بینکس کے اندر جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ اوپن کروا لیں، بیک وقت آپ 2 سے 3 اکاؤنٹ اپنے پاس لازماً رکھیں، ٹھیک ہے، 2 پھر بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا لیں۔ اوپن کروانے کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، تو کچھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اگر تو آپ اپنا اکاؤنٹ بنواتے ہیں تو آپ آسان کرنٹ اکاؤنٹ بنوائیں اس میں، کہ اس کے اندر کوئی سود نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بینک میں آپ کے پاس صرف اور صرف ID کارڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ID کارڈ ہو یا آپ کی اکیڈمی کا کوئی لیٹر پین بنا ہو، وہ بھی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ ID کارڈ کی بیس پہ آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھل سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ وہاں کا اپنا کوئی لیٹر وغیرہ انہیں دے سکتے ہیں کہ ہمارا یہ پیمنٹ وغیرہ باہر سے اس اکاؤنٹ میں آنی ہے، تو اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا بینک والے پھر آسانی سے کرنٹ اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ درمیان میں نہیں آتا۔ اپنے ID کارڈ کی اپنی وہاں پہ کاپی جمع کروانی ہوتی ہے، کچھ دن کے لیے جو ہے وہ آپ کا انڈر ریویو رہتا ہے ID کارڈ، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، UBL اکاؤنٹ جو ہے نا یہ زیادہ بہتر رہتا ہے باہر سے فیسز منگوانے کے لیے۔ اس میں کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوتی، کٹوتی ہوتی ہے لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، کم تعداد میں جو ہے وہ پیسے کاٹتے ہیں۔ تو باہر سے اکثر لوگ جو ہے وہ الائٹ بینک کے اندر بھی بھیج دیتے ہیں، اس میں بھی سہولت کافی زیادہ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک UBL اور ایک جو ہے وہ الائٹ بینک، اور اس کے علاوہ MCB بینک میں بھی بہت زیادہ سہولت رہتی ہے۔ MCB میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی پیسوں کی،
سالانہ کٹوتی اس میں ہوتی ہے کہ جو انہوں نے پورا سال آپ کے پیسوں کی حفاظت کی ہے، تو آخر کے اوپر سال بعد جون یا جولائی میں وہ آپ کے سروس چارجز جو ہے وہ کٹ کرتے ہیں، تقریباً وہ 4 یا 5 ہزار روپے ہوتے ہیں۔ باقی ماہانہ کوئی کٹ نہیں ہوتے، پیسے بھیجنے پہ بھی کوئی کٹنگ نہیں ہوتی، ایم سی بی بھی بہتر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیسز جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی، آپ نے اپنے اکاؤنٹ کا نمبر یا آئی بی این نمبر ان کو بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی دفعہ وہ جب بھیجیں گے آپ کو تو ان کے پاس آپ کا اکاؤنٹ نمبر ایک کارڈ کے صورت میں ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ سیو ہو جائے گا، تو ہر ماہ پھر وہ اسی کے اوپر کلک کر کے تو $50 اس طرح سے وہ آسانی سے بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ $50 صرف باہر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، پاکستانی میرا خیال ہے کہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسرا پاکستانی اسٹوڈنٹ سے فیس وصول کا طریقہ، اس کے لیے بھی آپ کوئی بھی اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں، ہمارا جیز کیش اور ایزی پیسہ کا ہوتا ہے، زیادہ تر یہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جیز کیش یا ایزی پیسہ۔ اس کے علاوہ یہ نیا پے اور راست وغیرہ بھی چل رہے ہیں، لیکن مجھے جو ہے وہ تجربہ جیز کیش اور ایزی پیسہ کا ہے، تو یہ 2 اکاؤنٹ بھی آپ جو ہے وہ کھلوا سکتے ہیں۔ یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، اور باہر کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ آپ نے یو بی ایل یا الائڈ یا ایم سی بی بینک کے اندر اگر آپ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ٹرسٹڈ بندے سے پے پال کا اکاؤنٹ بنوا لیتے ہیں نا، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ رقم زیادہ آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ فیسز کے حوالے سے پے پال جو ہے وہ بہت زیادہ معاون مددگار جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہی تھا آج کے لیکچر میں فیسز کے حوالے سے، تو لیکن ہر ممکن حد تک کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ کے پاس پڑھنے آیا اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ تعاون کریں، جتنی بھی وہ فیس دے سکتا ہے اس فیس کے اندر اس کو اپنے پاس رکھ لیں، کسی اسٹوڈنٹ کو جانے نہ دیں، ٹھیک ہے۔ فیس کے حوالے سے کسی اسٹوڈنٹ کو جانے نہیں دیتے ہم لوگ، بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو ہمارے پاس فری پڑھ رہی ہیں، ہمارے پاس انڈیا سے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب انڈیا کا مسئلہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں سے فیسز نہیں آ سکتی، کوئی بھی رقم وغیرہ وہاں کے اکاؤنٹ سے یہاں کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اگر انڈیا سے کوئی بھی رقم منگوانی ہے تو وہاں سے وہ پہلے دبئی یا کسی بھی مختلف ممالک کے اندر کسی بھی اکاؤنٹ میں پیمنٹ بھیجیں گے، وہاں سے پھر پاکستان کے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اتنا لمبا پروسیس کوئی نہیں کر سکتا، کسی کا کون جانے والا کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے۔ تو انڈیا سے ہمارے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو فری پڑھ رہے ہیں۔ ویسے انڈیا کا شروع ہو گیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب ہم نے اکیڈمی کا سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم نا، انڈیا سے ایک اسٹوڈنٹ تھی ہمارے پاس ترجمہ تفسیر میں، تو واللہ عالم وہ فیس دے سکتی تھی نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس نے نا 2 ٹوک الفاظ میں جو ہے نا وہ میرے منہ پہ کہہ دیا کہ فیس میں نہیں دے سکتی، فیس میں نے نہیں دینی، آپ نے مجھے پڑھانا ہے تو پڑھا دیں، نہیں پڑھانا تو نہ پڑھائیں۔ اب کے دور میں، اب والے سالوں میں آ کے اگر کوئی یہ بات مجھ سے اس طرح سے کہے نا منہ پہ، تو یقین کریں میں فوراً اس کو بلاک کر دوں کہ آپ کس طریقے سے، کس لہجے میں، کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ اور وہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پہلے پڑھ بھی رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو خیر اس ٹائم نیا سٹارٹ تھا اکیڈمی کا، میں نے اس بات کا غصہ نہیں کیا، البتہ یہ بات دل کو لگی تھی کہ اس نے کس طریقے سے، کس لہجے سے مجھ سے بات کی کہ آپ نے پڑھانا ہے تو پڑھا دیں، فیس نہیں میں نے دینی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ فری پڑھ لیں، آپ جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگا ہمارے لیے۔ تو خیر انہوں نے ترجمہ تفسیر میں داخلہ لیا، تقریباً میرا خیال ہے کہ ان کا 20ویں پارے پہ سبق ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے اسٹوڈنٹ انڈیا سے نا۔ تو تجوید میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں، ناظرہ نہیں اس کو پڑھنا آتا تھا، پھر ہم نے اس کو اپنے تجوید کے کورس میں بھی فری ہی ایڈمیشن دیا۔ اب الحمدللہ میرا خیال ہے اس کا 26واں پارہ چل رہا ہے، تو اگلے 2 ماہ میں اس کا یہ تجوید کا بھی قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ خیر تو اپنا لہجہ، اپنا انداز بہتر رکھا کریں، جب بھی کوئی نیا اسٹوڈنٹ، نیا بچوں کے والدین آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ سے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، داخلہ دلواتے ہیں، نہیں دلواتے، جیسے مرضی سوالات کرتے ہیں، اپنی اخلاق کو اور اپنی جو بھی اخلاقیات ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ آگے کی بات ہے، لیکن اس کو آپ نے کس طریقے سے ڈیل کیا، کس اخلاق سے آپ نے اس سے بات کی، وہ لہجہ، وہ چیز ہمیشہ اس کو یادگار رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخلاق سے بات کرنی ہے، اخلاق سے ڈیل کرنا ہے، محبت سے، پیار سے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ وہ نہیں بھی پڑھتا تو آپ کا اخلاق اکثر اس کو یاد رہ جاتا ہے۔ میرے پاس ایسے بچے بھی ہیں کہ ان کے والدین نے کئی عرصہ بچے پڑھتے رہے اور اب بھی پڑھ رہے ہیں، بہت سالوں بعد اس بات کا اظہار کیا کہ آپ نے ہم سے اتنے اچھے طریقے سے بات کی، اتنی محبت سے بات کی کہ میرا تو دل کیا کہ میں فوراً اپنے بچے کو جو ہے نا وہ آپ کے پاس ڈال دوں۔ ابھی پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی ایک بچی سے ہمارے پاس، وہ تجوید کا پڑھ رہی ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 18واں پارہ اس کا مکمل ہوا ہے، بلکہ پوری کلاس ہے تجوید کی، 18واں پارہ ان کا مکمل ہوا ہے۔ اس میں سے ایک بچی سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ اتنی زیادہ کلوز نہیں ہے کہ زیادہ ہی باتیں ہوتی ہوں، لیکن کوئی ہدیہ بھیجا تھا انہوں نے نا، اس حوالے سے میری اس سے بات ہوئی۔
تو کہتی ہیں کہ باجی آپ اتنا اچھا پڑھاتی ہیں کہ آپ سے ایک تو پڑھنے کا دل کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہم سے بات اتنے اچھے اور اتنے اخلاق سے کرتی ہیں اور ہمیں عزت اتنی دیتی ہیں۔ سب سے مین بات جس پہ اس نے فوکس کیا تھا، اس نے کہا تھا آپ عزت بہت زیادہ دیتی ہیں۔ تو آپ اور جو بڑی آپی جان ہیں، جو میری والدہ انہیں بڑی آپی جان کہتی ہیں، وہ سبھی اسٹوڈنٹس جتنے بھی پڑھ رہی ہیں، تو بڑی آپی جان اتنی محبت سے اتنی عزت سے بات کرتی ہیں اور ہمیں خود سے زیادہ وہ عزت دیتی ہیں کہ ہمارا خود بخود پڑھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ کسی دن نہیں بھی کوئی وجہ کوئی مسئلہ ہو، کلاس نہ بھی ہو لے سکیں، تو تب بھی میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح بس کلاس کو لے لوں، میرے سے ہی کلاس چھوٹے نہ۔ اور اکثر کہہ رہی ہیں کہ میں مہمان بن کے اپنی والدہ کے گھر یعنی اپنی میکے میں آئی ہوئی تھی، تو اب والدہ ساری سو گئیں، تو سارے سو گئے، لیٹ گئے، تو میرے پاس کوئی اور کرنے کو کام نہیں تھا، تو میں نے سوچا، مجھے اچانک سے خیال آیا کہ ہماری تو اس وقت تجوید کی کلاس ہوتی تھی، میں نے فوراً سے سوچا کہ میں کیوں نہ کلاس لے لوں۔ کہتی ہیں کہ آپ اتنی محبت اور عزت سے بات کرتی ہیں کہ ہمارا خود پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ تو ایک بات کا لحاظ رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ دوسرے کو آپ نے خود سے بڑھ کے عزت دینی ہے۔ اگرچہ وہ آپ کی تذلیل کرتا ہے، ایک حد تک برداشت کریں، عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن ہر ممکن حد تک آپ نے دوسرے کو عزت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فیس دیتا ہے، فیس میں لیٹ کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ محبت سے بات کرنی ہے، اس کو عزت دینی ہے۔ اور ایک اہم بات، اگر کوئی فائنینشیل ایشو کی وجہ سے پہلے بچہ فیس دے رہا ہے، بعد میں وہ کم کرنا چاہے تو اس کے ساتھ کمی کر لینی ہے۔ میرے پاس تھے کچھ اسٹوڈنٹس، ابھی بھی ہیں برطانیہ سے، تو وہ تقریباً 15,000 فیس دے رہے تھے، وہ نا 4 بہن بھائی تھے، ان کے کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے، تو اب 15 دے رہے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ پورا مہینہ گزر گیا، ان کی فیس نہیں آئی، دوسرا مہینہ گزر گیا، ان کی فیس نہیں آئی۔ میری عادت ہے کہ ہر مہینے میں صرف ایک دفعہ میں نوٹیفیکیشن بھیجتی ہوں فیس کا، 10 تاریخ کو، 10 سے پہلے میں نے نوٹیفیکیشن نہیں دینا، اور ایک سے زیادہ دفعہ میں نے کہنا نہیں ہے، جس نے دینی ہے ایک دفعہ دے دے، کیونکہ مجھے مانگنے کی عادت نہیں ہے، ایک دفعہ جس نے دینی ہے دے دے، تو بار بار نہیں میں کہتی۔ اب 2 ماہ گزر گئے، ان کی فیس نہیں آئی، اور میں نے ان 2 ماہ میں شاید ان کو صرف 2 دفعہ ہی کہا فیس کا، اور وہ ہم منہ سے نہیں کہتے، ایک نوٹ ہم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، وہ نوٹ ہر ماہ آٹومیٹک جو ہے وہ خود ہی چلا جاتا ہے۔ تو ان کا میسیج آیا کہ 8,000 فیس آئی نا، تو میں حیران کی یہ 8,000 کیوں آئی ہے بھائی، یہ تو 15,000 دیتے تھے۔ تو پھر بعد میں ان کا میسیج آیا کہ ہمارے کچھ حالات ٹھیک نہیں چل رہے یہاں پہ، تو اچانک جا کے ہم نے وہاں پہ ہوٹل شروع کیا تھا، اور وہ ہوٹل جو ہے وہ ہمارا بند ہو گیا، وہ چل نہیں رہا، تو آپ ایسا کریں میرے ساتھ ابھی 8 لے لیں، تو جب ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، بہتری آئے گی ہمارے حالات میں، تو ہم خود فیس زیادہ کر دیں گے۔ میں نے ان سے کوئی بحث نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کہا کہ بھی 2 ماہ سے میں تو اتنا پڑھا رہی تھی، حفظ کا بچہ آپ کے میرے پاس پڑھ رہا ہے، 2 گھنٹے اس کو ویسے لگ جاتے ہیں، اور پھر پڑھانا بھی نائٹ ٹائم میں، برطانیہ سے تھے، تو جب میرے کوئی رات کے 11-12 بجتے تھے نا، تب ان کی کلاس پڑھنے کے لیے کال آتی تھی ان کا تقریباً تب اس ٹائم وہ اسکول سے واپس آتے تھے، یعنی میں رات 12 بجے تک جا کے انہیں پڑھاتی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا انہیں نا، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک انسان ہی جو ہے وہ دوسرے انسان کے کام آتا ہے، اور یہ ایک انسانیت بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوسرا مشکل میں ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اتنی ہی فیس دے لیں، لیکن جب آپ کے حالات بہتر ہوں، جب آپ کی آمدن ٹھیک ہو جائے تو آپ خود بڑھا دیجیے گا، خود تب فیس زیادہ کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو ہر معاملے کے اندر نا اخلاق کو، عزت کو اور ایمانداری کو، ان 3 چیزوں کو پہلے نمبر پہ رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور عزت جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے، آپ جتنی زیادہ دوسرے کو دیتے ہیں نا، یہ پلٹ کے دگنی آپ کو واپس ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پلٹ کے دگنی آپ کو واپس ملتی ہے۔ اور دوسرا، اپنا پورا ٹائم دینے کی اسٹوڈنٹ کو کوشش کریں۔ میرے پاس ایک اور میں واقعہ سنا دوں، آج آخری لیکچر ہے تو چلیں ڈیٹیل سے بات ہو جائے۔ اب لاہور سے میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی، ڈاکٹر تھیں وہ، یہ شاید نرس تھی، واللہ عالم، ابھی بھی پڑھ رہی ہیں وہ نا، تو زیادہ میں ان کی ذاتی معاملات میں نہیں اسٹوڈنٹس کے جاتی، تو کچھ ڈیٹیل مجھے نہیں پتہ ہوتی بچوں کی، تو وہ دے رہی تھی مجھے تقریباً 2,000 فیس، اور تھیں وہ تجوید کی، اور اللہ پاک ان کو اچھا پڑھنے کی توفیق دے، انہیں الفاظ نہیں ادا کرنے آتے تھے، ایک لفظ بھی وہ ادا نہیں کر پاتی تھی، ایک لفظ کے جوڑ کرنے کے بعد بھی میں ان کو وہ لفظ کئی دفعہ کہلواتی تھی، اس کے بعد بھی وہ بھول جاتی تھی۔ ایک تو عمر کا تقاضا تھا، تو میں حیران تھی کہ یہ ڈاکٹر کیسے بن گئی ہیں، تو میں نے ان کو اپنا پورا ٹائم، فل ٹائم دینے کی کوشش کرنی۔ رمضان کا مہینہ ہونا، اور مغرب کے بعد کا وقت دیکھ لیں، مغرب اور تراویح کے درمیان میں کتنا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم میں نے فوراً سے برتن وغیرہ اٹھانے، اور اس کی کلاس کی کال آ جانی اس کی نا، کیونکہ وہ مغرب سے تھوڑا پہلے تو وہ ہاسپٹل سے واپس آتی تھی، تو ظاہر بعد میں تو اس نے تراویح وغیرہ پڑھنے جانا ہے، مغرب کے بعد کا اس کے پاس ٹائم تھا۔ اب میں نے پورا مہینہ اس کو پراپر ٹائم دیا، ایک ایک لفظ اس کو کہلوانا، اس کے منہ سے اس لفظ کو ادا کروانا، ایک آیت اس کا سبق ہوتا تھا۔
اب بھی ایک آیت ہی ہے، تو ایک آیت اس کا سبق ہوتا تھا. اب میں نے ایک ایک لفظ اس کے زبان پہ رواں کروانا اور اس نے اگلے دن پھر بھول جانا. میں نے ایک آیت اس کو کئی دفعہ کہلوانی، اور اکثر استاد ہوتے ہیں ایسے تنگ آ جاتے ہیں، کہلواتے نہیں ہیں، ایک دفعہ پڑھا دیا، ایک دفعہ سنا دیا، بس کافی ہے. تو وہ تھی ہی کچھ اس قسم کے اسٹوڈنٹ کہ ان کو نہیں پڑھنا آتا تھا، بچپن میں پڑھا نہیں، اور اس عمر میں اب زبان پہ الفاظ جاری نہیں ہو رہے تھے. تو پورا ٹائم دینا، اور میری واللہ عالم کوئی ایسی اس سے وہ نہیں تھی کہ اب یہ مجھے فیس زیادہ دے، یا میں اس پہ محنت اس لیے کر رہی ہوں کہ بھی یہ مجھے فیس زیادہ دے. بالکل بھی نہیں، میرے ذہن میں، میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی. تو میں نے اس کو کوئی 8-10 دفعہ ایک ایک لائن کہلوانی، اس کو پھر نہیں آنا، پھر بھول جانا، اس کی زبان پہ الفاظ جاری نہ ہونا، ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں نے اس کو سبق پڑھانے کے بعد، کال بند کرنے کے بعد، اس سبق کی اس کو میں نے پراپر ریکارڈنگ بنا کے بھیجنی، ٹھیک ہے. ریکارڈنگ میں اس کو سبق ریکارڈ کر کے بھیجنا کہ بعد میں بیٹھ کے جب وہ یاد کریں تو اس ریکارڈنگ کو وہ بار بار سن سکیں. میری عادت ہے جو بھی بچے پڑھتے ہیں، جو کال پہ میں انہیں پڑھاتی ہوں وہ تو پڑھاتی ہوں. اکثر استاد ہوتے ہیں صرف کال پہ پڑھاتے ہیں، ریکارڈنگ نہیں بھیجتے. وہ کہتے ہیں ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ بار بار ریکارڈنگ بھی بھیجیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے، اس سے بتا رہی ہوں میں. تو کال پہ پڑھا کے بعد میں ریکارڈنگ بھی بھیجتی ہوں کہ بچے بعد میں سبق یاد کرنے بیٹھیں. تو ظاہر ہے کوئی استاد تو ہے نہیں پاس، تو والدین اس قابل ہوتے تو وہ خود کیوں نہ پڑھا لیتے. بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے والدین کو نہیں پڑھنا آتا، تو میں ریکارڈنگ بھیج دیتی ہوں کہ جب یاد کرنے بیٹھیں وہ ریکارڈنگ کو سن لیں. اب میں نے اس کو ریکارڈنگ بھی بھیجنی، بہت کچھ کرنا. اب مہینے کا آخر ہوا اور عید قریب تھی. عید سے 2 دن پہلے ہم چھٹیاں دیتے ہیں، پہلے نہیں دیتے. عید سے 2 دن پہلے 29ویں یا 28ویں روزے کو چھٹیاں ہوتی ہیں. تو اس دن مجھے اس بچی کی فیس آئی، اس اسٹوڈنٹ کی 2000 فیس تھی. انہوں نے شاید مجھے 4000 بھیجا. اب میں پھر حیران کہ بھئی آپ نے 4000 کیوں بھیجا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ باجی آپ میرے اوپر اتنی محنت کرتی ہیں، اتنا وقت دیتی ہیں مجھے، میرے اوپر بہت زیادہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ بہت زیادہ لگتا ہے. یہ مجھے خود بھی اندازہ ہوا، احساس ہوا ہے. تو آپ یہ 2000 میری طرف سے نا عیدی سمجھ کے رکھ لیں. اور وہ ترلے کر رہی تھی، میں نہیں رکھ رہی تھی کہ بھئی یہ میرا حق ہی نہیں بنتا. جو فیس تھی وہ تو لے لی، باقی 2 میرا نہیں بنتا. پر وہ کہہ رہی تھی نہیں باجی آپ رکھ لیں، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ رکھ لیں گی. تو ان کے بے حد اصرار کے اوپر پھر وہ میں نے پیسے رکھے. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا فل ٹائم دے کے کوشش کریں نا پڑھانے کی، اور ایمانداری سے اچھا پڑھائیں، تو سامنے والے کے دل میں اللہ پاک خود ہی جو ہے وہ آپ کے لیے احساس اور ایک محبت ڈال دیتے ہیں. اور وہ جو ہے پھر روزی تو جو ہے وہ اللہ نے دینی ہے، دوسروں کے دلوں کے اندر بھی یہ احساس اللہ ہی ڈالتے ہیں. لیکن تب جب آپ خود دوسرے کا احساس کرتے ہیں اور اپنا کام ایمانداری کے ساتھ پورا کرتے ہیں، پورا ٹائم دیتے ہیں، تب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. آخری لیکچر تھا، باقی جو چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی اب میں واٹس ایپ گروپ کھول رہی ہوں، وہاں پہ آپ لوگ پوچھیں جو پوچھنا ہے. انشاءاللہ پھر جواب وہیں آپ کو دوں گی، یا کوئی زیادہ سوالات ہوئے تو اس پہ ایک اور تفصیلی ویڈیو بنا دوں گی. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.